السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے علامات قیامت اور امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ یہ 3-4 ویڈیوز کے اندر آپ کو سننے کو ملے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ اللہ جل شانہ نے یہ دنیا بنائی تو جب سے یہ دنیا بنائی ہے فنا کا داغ اس دنیا کے ساتھ اور اس دنیا کی جتنی بھی اشیاء ہیں ان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہمیشہ رہنے والی ایک ذات صرف اللہ کی ہے۔ یہ دنیا جب سے بنی ہے اس دن سے اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ بالفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی شے جس وقت دنیا میں اپنے وجود میں آتی ہے تو وجود میں آتے ساتھ ہی اس کا اختتام کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس دنیا کی ہر شے کے ساتھ فنا کا داغ لگا ہوا ہے، لہذا ہر وہ شے جو بنے گی، ہر وہ شے جو دنیا کے اندر وجود میں آ رہی ہے، وہ وجود میں آتے ہی اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ کوئی جلدی چلی جاتی ہے، کوئی تاخیر سے چلی جاتی ہے، لیکن جانی ہر شے ہے۔ یہ دنیا بھی اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ دنیا کا اختتام کب ہوگا؟ قرآن کریم میں اس کو قیامت کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر قیامت کے مختلف نام بتائے گئے ہیں۔ قیامت کے کم و بیش 20 کے قریب الفاظ ہمیں قرآن کریم میں ملتے ہیں جو اللہ جل شانہ نے قیامت کے بارے میں ذکر کیے ہیں، جبکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ قیامت کے کم و بیش 80 سے زائد نام آتے ہیں اور وہ انہوں نے گنوائے۔ مثلا قرآن کریم کے اندر ساعہ کا لفظ استعمال کیا گیا قیامت کے لیے، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اور اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے یوم البعث، اٹھنے کا دن، یہ بھی قرآن کریم میں قیامت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، کہ بے شک تم کتاب کے اندر اللہ کے مقرر کیے گئے ایک وقت معلوم تک، اٹھائے جانے کے دن تک اس دنیا میں ٹھہرو گے اور اس کے بعد اللہ جل شانہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ جس طرح قرآن کریم کے اندر یوم الدین، فیصلے کا دن، جیسے مالک یوم الدین، یوم الحسرہ، حسرت کا دن، جیسے انذرہم یوم الحسرہ، الدار الآخرت، آخرت کا گھر، جیسے ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، یہ بھی قرآن میں قیامت کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یوم التناد، جیسے انی اخاف علیکم یوم التناد قرآن میں کہا گیا۔ اسی طرح دار القرار، قرار کا گھر، مومن کو قرار تو وہاں ہی ملے گا نا، ان الآخرۃ ہی دار القرار۔ اس کے علاوہ یوم الفصل، جدائی کا دن، ھذا یوم الفصل قرآن کے اندر آیا ہے۔ یوم الجمعہ، جمع ہونے کا دن، یوم الجمعہ لا ریب فیہ۔ یوم الحساب، حساب کا دن، ھذا ما توعدون لیوم الحساب۔ یوم الوعید، وعید کا دن، ذالک یوم الوعید۔ یوم الخلود، ہمیشگی کا دن، ذالک یوم الخلود۔ اسی طرح یوم الخروج، الواقعہ، الحاقہ، الطامۃ الکبریٰ، الصاخہ، الآزفہ، القارعہ، اور اسی طرح سے قیامت کا خود نام لا اقسم بیوم القیامہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ قیامت کا عقیدہ ان عقائد میں سے ہے کہ جو شخص قیامت کا نہیں ماننے والا تو وہ ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مشرکین مکہ قیامت کے منکر تھے۔ وہ کہتے تھے جب ہم دنیا میں مٹی کے اندر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ہمیں کیسے کوئی اٹھا سکے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ قیامت کا علم کس کو ہے۔ قیامت کا حقیقی اور تفصیلی علم کہ قیامت کس وقت واقع ہوگی یہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کفار پوچھتے ہیں کہ آپ اگر سچے ہیں تو یہ قیامت کا وعدہ کب واقع ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے کئی جگہ قرآن کریم میں صراحتاً تصریح فرمائی کہ بے شک اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ قل انما العلم عند اللہ، بے شک اس کا تفصیلی علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، قل انما علمها عند ربی، آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے۔ تو قیامت کا مکمل علم
کس وقت واقع ہوگی یہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ چنانچہ حدیث جبرائیل میں بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ کچھ علامات کے بارے میں بتا دیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات کے بارے میں بتلایا۔ یہ جو علامات کے بارے میں بتلانا ہے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے۔ تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ غیب کی خبریں بتلائیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کو بتائیں۔ قیامت کے احوال ایسے ہیں کہ ہر نبی جو بھی آتا رہا وہ قیامت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتا رہا۔ ہر نبی اپنی امت کو قیامت کے بارے میں آگاہ کرتا رہا۔ قیامت کے احوال اور قیامت کی سب سے بڑی علامت ہے دجال، اور دجال کے فتنے کے بارے میں ہر نبی آگاہ کرتا رہا۔ اس وقت اس کے بارے میں احادیث مبارکہ اور شریعت میں جو دجال کے بارے میں کلام ہے وہ اتنا تفصیل سے ہے کہ آج کے اس موضوع میں دجال پہ تو کلام نہیں ہو سکے گا۔ علامات قیامت البتہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ علامات قیامت اور امام مہدی کی علامات پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا اور زندگی رہی اور توفیق دی تو انشاءاللہ تعالی 1 یا 2 ہفتوں کے بعد دجال اور علامات قیامت کے حوالے سے مستقل دجال کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں۔ قرآن مجید میں علامات قیامت کا تذکرہ، اس کے اوپر پہلے بات کر لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر ہی علامات قیامت کا تذکرہ خود بھی کیا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر کی آیت ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 حصوں میں ہو گیا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، کیا یہ لوگ قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان کے اوپر آ پڑے؟ اس کے علاوہ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا سورہ محمد کی آیت ہے۔ اللہ جل شانہ نے کہا بے شک، تاکید کے ساتھ کہا کہ بے شک جاء أشراطها، اس کی علامات تو آ چکی ہیں۔ اب قیامت کی وہ کون سی علامات ہیں جو آ چکی ہیں، اور وہ کون سی علامات ہیں جو گزر رہی ہیں اور گزر چکی ہیں اور آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ علامات قیامت اور امام مہدی کا موضوع جاننا کیوں ضروری ہے ہمارے لیے۔ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا قبلہ اللہ جل شانہ کی طرف ٹھیک کر سکیں، اپنے اعمال کی فکر کر سکیں، فوراً متوجہ ہوں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث مبارکہ میں قیامت کی علامات کو بیان فرمایا، قیامت کے آنے والے واقعات سے اپنی امت کو خبردار کیا۔ حدیث کی شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہوگی کہ جس کے اندر آپ کو علامات قیامت کے حوالے سے احادیث نہ ملیں۔ تقریباً احادیث مبارکہ کا ہر مجموعہ، اس میں احادیث مبارکہ ایسی موجود ہوں گی کہ جس میں علامات قیامت کے حوالے سے کلام فرمایا گیا ہو۔ علامات قیامت کی 3 اقسام ہیں۔ علامات قیامت کو اگر تقسیم کیا جائے تو یہ 3 طرح کے علامات میں تقسیم ہوتی ہیں۔ پہلی قسم سب سے پہلے وہ علامات کے جو قیامت سے کافی عرصہ پہلے واقع ہو چکی ہیں، یعنی قیامت کے وقوع سے پہلے ان کا وہ جو وقوع ہے وہ ہو چکا ہے، وہ کافی عرصہ پر محیط ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التذکرہ کے اندر اس قسم کی علامات کو علامات صغریٰ کا نام دیا ہے، کہ وہ علامات جو قیامت سے پہلے واقع ہو چکی ہیں۔ دوسری قسم کی وہ علامات ہیں جن کو ہم علامات متوسطہ کہتے ہیں۔ یہ علامات متوسطہ کون سی علامات ہیں؟ یہ وہ علامات ہیں کہ ان کی 2 حصے ہیں۔ ایک وہ حصہ ہے کہ جو واقع ہو چکا ہے، اور دوسرا حصہ واقع ہو رہا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ علامات متوسطہ وہ علامات کہلائیں گی کہ جن کا پہلا درجہ تو واقع ہو چکا اور انتہائی درجہ واقع ہو رہا ہے، ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے، اور اگلے زمانے میں مزید شدت آئے گی۔ جھوٹ کا ظاہر ہو جانا، پھیل جانا، بے حیائی کا پھیل جانا، سود کا پھیل جانا، امانت کا اٹھا لیا جانا، یہ وہ علامات متوسط کہلاتی ہیں کہ علامات ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں اور ان کی شدت میں دن بدن تیزی آتی جا رہی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے جو بے حیائی تھی، آج جو بے حیائی ہے اس کا آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی شدت آ گئی ہے، اور آگے مزید آتی جائے گی۔ جھوٹ، امانت، شراب کا پھیل جانا، یہ وہ علامات متوسطہ ہیں جو واقع ہو رہی ہیں اور مزید شدت کے ساتھ واقع ہوں گی۔
تیسری قسم کی وہ علامات ہیں جن کو علامات کبریٰ کہتے ہیں، جن کے ظہور کے بعد جلد ہی قیامت ظاہر ہو جائے گی۔ ایک اور عالم شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب الاشاعہ فی اشراط الساعہ لکھی، اس میں انہوں نے اسی قسم کی 3 علامات کی تقسیم بیان کی ہے۔ جتنے بھی بعد والے مصنفین نے علامات قیامت کے اوپر بیان کیا، سب نے بنیادی طور پر انہی 2 کتابوں سے استفادہ کیا، ایک امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی التذکرہ اور دوسری امام برزخی رحمۃ اللہ علیہ کی الاشاعہ۔ ابو نعیم کی کتاب الفتن بھی اسی میں شمار ہوتی ہے۔ ان علامات صغریٰ کا اگر احاطہ کیا جائے تو کم و بیش 15 کے قریب پر علامات بنتی ہیں کہ جو واقع ہو چکی ہیں، کم و بیش 100 کے قریب وہ علامات بنتی ہیں کہ جن کو علامات متوسطہ کہتے ہیں، 100 سے بھی زائد بنتی ہیں، اور سب کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے۔ اسی طرح کم و بیش 35 کے قریب وہ علامات ہیں جن کو علامات کبریٰ کہتے ہیں، اور اگر ان 35 علامات کو بھی اکٹھا کیا جائے تو وہ سمٹ کے 15 میں سمٹ جاتی ہیں۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 15 کے قریب وہ علامات ہیں جو واقع ہو چکی ہیں، 100 کے قریب وہ ہیں علامات ہیں جو واقع ہو رہی ہیں، اور ان کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ صرف 10-15 علامات باقی رہ گئی ہیں۔ انشاءاللہ ان علامات کا ذکر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔